12 جنوری ہے اور میر صاحب کی غزل ہے 284 نمبر شیر شور انگیز میں کی. اس میں 10-12 اشعار ہیں. فاروقی صاحب نے سماؤ 4 چنے ہیں، لیکن میں نے تمام پڑھے، مجھے تو اور بھی بہت بہتر لگے. اور وہ ہوتے فاروقی صاحب تو ان سے پوچھتے صاحب ان اشعار کو کیوں شامل نہیں کیا، کیا کرائٹیریا تھا وغیرہ وغیرہ. تو لیکن اس میں ڈائیو مارتے ہیں، سیدھی ڈائیو مارتے ہیں. 2 الفاظ ہیں اس کے اندر بڑے کی بھی ہیں وہ سمجھنے کے لیے بھی، اور ان کی جو الفاظ اپنی وجہ سے بھی کہ وہ ایسے الفاظ ہیں، ایک متروک ہو چکے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے، لیکن ان کے معنی اب بھی ایسے ہیں کہ بڑا شاعر اس کو واپس لا سکتا ہے. لیکن میرے خیال زبان اور کلچر تہذیب اتنی آگے جا چکی ہے کہ واپسی بہت مشکل ہے. کم از کم ایک لفظ کی میں شعر پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس پہ آئیں گے. کہ کس کنے جاؤں الہی کیا دوا پیدا کروں. ڈسپریشن کا مصرع ہے کہ کس کنے جاؤں الہی کیا دوا پیدا کروں. دل تو کچھ دھسکا ہی جاتا ہے کروں سو کیا کروں. تو کنے اور دھنسکنا یعنی نون کے ساتھ، دھسنا نہیں دھنسنا. جس کو ہمارے دوست میرا ایک دوست تھا، میجر صاحب تھے، 1980 کی بات ہے. تو باقی سب ٹھیک کرتے تھے، بعد فیصلہ آباد کے تھے. برج کہتے تھے چال اگر پھنس جاتی کہتے میں کچھ پھنس گیا ہوں. پہلے میں سمجھا مذاق میں کہتے ہیں، لیکن ان کا وہ سمجھتے تھے کہ یہی ہے دھنس، پھنس پہ وہ یاد آ گیا دھنس. اچھا، کنے کا مطلب جو ہے کہ یہ اس زبان کی بات کہ ہم اپنے بزرگوں کو سنا کرتے تھے. کچھ کبھی کبھار کراچی جاتے وہ ایک چیز کنے کے ساتھ یوز کرتے ہیں، ون کے کنے، یعنی ان اور جن اور ان اور جن کے ساتھ ایک لفظ ون بھی تھا. ون ان کی اس میں آتا تھا، میرا خیال ہے کہ ون کے کنے ان کے قریب ہے. کنے کا مطلب اب بالکل متروک ہے تقریباً. میں نے نہیں سنا کہیں، آپ پارے میں گھومتا رہتا کوئی نہیں کہتا کن کے کنے جا رہے ہیں بھائی صاحب. تو دوا اور دھسکا جائے. شعر کے پہلے معنی جو ہم نے سمجھے وہ یہ کہ ڈیسپریشن ہے، کس کرے جاؤں، کس کی طرف جاؤں، کیا کس سے پوچھوں کہ اس کا دل کا. ظاہر ہے قلبی واردات وہی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہیں معاملات میر صاحب کے، اور کیا ہوں گے معاملات. یا آپ فراڈین ٹرمز میں کہہ سکتے ہیں انگزائٹی کی بات بھی ہے جناب، کہ انگزائٹی ہے، ایگزسٹینشل انگزائٹی ہے، ایک وہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. اور اس میں یہ مجھے بہت پسند آئی بات کہ کیا دوا پیدا کروں. تو علاج کے ساتھ جو دوا کا تعلق ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا علاج کروں، کیا دوا پیدا کروں، اس کا کیا علاج ڈھونڈ نکالوں. کہ دل تو کچھ دھسکا ہی جاتا ہے، یعنی دھسکنا اگر شروع کر دیا ہے تو ایک دن ختم ہو جائے گا نا، بالکل اندر گھس جائے گا. دھسنا جو ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کپڑے وغیرہ کے. لیٹس گو آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کنے کا ایک جو شعر ہے میر صاحب کا، وہ جو یاد آیا ہمیں کیونکہ اس غزل میں ایک اور بہت مارکے کا شعر ہے، وہ تھا کہ اتنے منم جہان میں گزرے وقت رحلت کسی کنے زر تھا. نہیں، وقت رحلت کس، ہاں، اتنے منعم جہان میں گزرے وقت رحلت کسی کنے زر تھا. کسی کنے، کسی کے پاس، وہی کسی کے پاس زر تھا. یعنی اس غزل کا جو میں شعر کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے یاد رہتا ہے وہ یہ کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. اس میں استفہامیہ انداز ہے اور اس میں وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، بتا رہے ہیں. اور اس میں کہ کس کنے زر تھا، استفہامیہ. اچھا صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھسکنا کسی لغت میں بھی نہیں ملا ان کو، پھنس گیا. حتیٰ کہ فرید احمد برکاتی نے بھی اپنی فرنگ میر میں نظر انداز کیا ہے. بہت دن سے ڈھونڈ رہا ہوں صاحب، ہمیں نہیں مل رہی ہے، کہاں سے ملے گی کچھ پتہ نہیں. یہاں پہ تو اسلام آباد میں تو کہیں نہیں ملی بہت دن سے. انہوں نے دیوان دوئم ہی کے حسب ذیل شعر کی بنیاد پر دھسکنا ضرور درج کیا ہے. یہ شعر مجھے پہلے سے معلوم تھا، بڑا مزے کا تھا کہ گو دل دھسک کی جائے. وہاں نون نہیں تھا وہاں پہ، آئی ریممبر. اور انہوں نے بھی ایسے لکھا نون کے بغیر، دھسک ہے، دھسک نہیں. گو دل دھسک ہی جاوے آنکھیں ابل ہی آویں. بہت مجھے اچھا لگتا ہے یہ جاوے اور آویں. سب اونچ نیچ کی ہے ہموار تیری خاطر. کیا شعر ہے صاحب. سب اونچ نیچ کی ہے ہموار تیری خاطر. واہ واہ واہ. کیونکہ دل دھسکتا ہے تو نیچے جاتا ہے اور آنکھیں ابلتی ہے تو اوپر جاتی ہے. بھائی واہ واہ واہ. سب اونچ نیچ کی ہے ہموار تیری خاطر. واہ واہ واہ. ہنسی کا مذاق کا شعر ہے. کہتے ہیں آصفی اور نور اللغات میں دھسکنا بھی نہیں ملتا. حد یہ کہ دھسکنا بھی نہیں ملتا.
پلیٹس فیلن ڈنکن فوربس نے دھسکنا شامل کیا۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ تمام انگریزوں کے نام، ہماری کوئی ڈکشنری ایسی لغت نہیں ہے جس کو اتھارٹی کے طور پر پیش کر سکے، حالانکہ وہ سارے جو پہلے ذکر کرتے تھے ان کا کریں، سارے انگریزوں کے یہاں پہ نام کے انہوں نے اتنا کام کیا اس پہ، اور معنی کم و بیش یہی دیتے ہیں کہ جگہ سے ہٹ جانا، گر جانا وغیرہ۔ یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شعر زیر بحث میں دھسکنا سہو کتابت ہے اور اصل میں دھسکنا ہی ہوگا، لیکن تمام معتبر نسخوں میں ہموار تیری خاطر والے شعر کی قرت دھسک کے ساتھ ہے اور شعر زیر بحث کی قرت دھسکا کے ساتھ ہے، لہٰذا یہی فرض کرنا پڑے گا کہ دھسکنا اور دھسکنا دونوں صحیح ہیں۔ یا ممکن ہے کہ یہ امیر نے دھنسنا اور کھسکنا کو ملا کر نیا لفظ دھسکنا بنا دیا ہو، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے میں یہ لفظ دھنسنا نہیں بلکہ دھسنا تھا۔ چنانچہ عبد الواسع ہانسوی، وہ کیا نام ہے، عبد الواسع ہانسوی نے اپنی غرائب اللغات میں دھسنا کے معنی لکھ کر بتائے ہیں کہ زمین کا بیٹھ جانا، بالکل کہ زمین دھس گئی ہے نیچے، ارتھ کو ایک وغیرہ بہت نیچے خلا پیدا ہوتا ہے، جیولوجی کا ٹرم ہے دھسنا۔ اس پر خان آرزو نے نوادر الالفاظ میں اعتراض کیا ہے کہ دھسنا میں مجرد بیٹھ جانا، گر جانا وغیرہ ہے، زمین کے بیٹھ جانے سے مخصوص نہیں، کیونکہ خان آرزو نے بھی دھنسنا تک تلفظ نہیں لکھا ہے، اس لیے گمان قوی ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں لفظ دھسنا ہی تھا، لہذا اس بات کا امکان بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ دھسنا کوئی مستقل لفظ ہو اور میر نے اسے دھسنا اور کھسکنا سے ملا کر وضع نہ کیا ہو۔ اب بات جو بھی ہو، لیکن دھسکنا کی تازگی اور ندرت کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ عام لغات میں یہ لفظ نہیں ملتا۔ شعر زیر بحث میں صوتی آہنگ کے اعتبار سے دھسکا کس قدر مناسب ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مصرع اولیٰ میں کوئی خاص بات نہیں، بھئی یہ کیسے کہہ رہے، ہمیں تو بڑی خاص بات لگی تھی، ہم نے ابھی کلیم بھی کر دیا تھا کہ کس کنے جاؤں الہی کیا دوا پیدا کروں، یعنی حکیم حکمت دواؤں کو ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کیا دوا پیدا کروں، کہیں استعمال نہیں ہوا یہ کہ کیا علاج کراؤں وغیرہ، اپنے اشعار میں سنا کیا دوا پیدا کروں، کہ کیا کیمیا گھری کروں، اور علاج سے اس کی ایک جو ضلع ہے اس کی وجہ سے خوبصورتی ہے اس مصرع کی میرے نزدیک۔ لیکن مصرع ثانی بے شک لاجواب ہے کہ دل تو کچھ دھسکا ہی جاتا ہے، کروں سو کیا کروں۔ یہ غزل ولی کی زمین میں ہے اور بڑی حد تک ولی کے جواب میں معلوم ہوتی ہے۔ اب میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی آپ خود بول دیا کریں فاروقی صاحب اور ادھر ادھر سے مت کیجیے مستعار، بھئی ہم تو یہ بات ہمیں تو نہیں ٹھیک لگتی۔ اول تو یہ کہ ہم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری ذوق کی تربیت کے علاوہ ہماری تعلیم ہوتی ہے، یعنی نصابی ایک طرح کی فاروقی صاحب سے، وہ ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ولی کی زمین میں ہے، تو استاد ایک آپ بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے میرا خیال ہے۔ ولی کا مطلب ہے کہ خوبی اعجاز حسن یار اگر انشا کروں، بے تکلف صفحہ کاغذ ید بیضا کروں۔ کیا شعر ہے، ہم تو کبھی ملتا ہی نہ ہمیں اگر ہم یہ نہ پڑھتے۔ کتنا اعلیٰ کہ بے تکلف صفحہ کاغذ ید بیضا کروں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا چمکدار کو ہم بچپن میں سمجھا کرتے تھے وہ آجی شیشہ جو ہوتا تھا میگنیفائنگ گلاس، اس کو کہتے تھے ید بیضا۔ یہ تو بڑا کمال ہے کہ بے تکلف صفحہ کاغذ ید چمک جائے کاغذ اگر اعجاز حسن تیرا لکھوں، تو کیا اچھا شعر کہا ہے صاحب انہوں نے، واہ 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 واہ۔ ید بیضا پہ اس کا ہمارے جو لوکل ایک شاعر ہیں جو ان کو جو بہت رش لیتے ہیں جہاں بھی لٹریری فیسٹیول میں چلے جائیں، میں اپنی مزاح کے حسن مزاح وغیرہ کی وجہ سے، کہ انور مسعود کے آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہوگا۔ تو یہ ید بیضا کا اس سے بھی ہے حضرت موسیٰ سے، کلیم اللہ سے، کہ ان کو خدا نے جو دین تھی، ایک تو وہ ان کا عصا تھا جو فرعون کے سانپوں کو کھا گیا، اور یہ ید بیضا کہ ان کی جو ہتھیلی تھی وہ چمکدار تھی، اس سے آیا ہے۔ اس کے برابر مطلب میر سے نہ ہو سکا، اور نہ ہی میر کے یہاں انشاء کا قافیہ اتنے بدی مضمون کے ساتھ بندھا، بدی یعنی حسن کلام کی کم ہے۔ میر بس اتنا کہہ کر رہ گئے، لوہو روتا ہوں میں ہر ایک لفظ خط پر ہمدمام، اور اب رنگین جیسا تم کہو انشاء کروں۔ خوب شعر ہے صاحب۔ ایک اس کا
زیر آستین کی چمک اور ید بیضہ پہ ایک اقبال کا شعر ہے کچھ ایسے کہ کبھی میں ذوق تکلم میں طور تک پہنچا، یہ یاد ہی شروع ہو گیا صاحب، کبھی میں ذوق تکلم میں طور تک پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے، واہ 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 واہ، چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے. یہ میں نے خود ڈھونڈا، یہ فاروقی صاحب نے نہیں، فاروقی صاحب نے اقبال کو کہیں نہیں کوٹ کیا ابھی جہاں تک میں نے دیکھا ہے، شاید کیا ہو کہیں، میں نے ابھی تک نہیں پڑھا. یا ہاں اگلے 3 شعر جو اچھا اب یہ جو ہے انہوں نے اور جو اشعار نہیں کہا، اب میں آپ کو پڑھ دوں اگلے 3 اشعار جن کی تعریف کر رہے ہیں اور آگے ہیں، دیکھیے اگر جی چاہ تو ان پہ ڈسکس کریں گے، لیکن ایک مرتبہ میں پڑھے دیتا ہوں اور پھر خدا حافظ اور پھر آئندہ. باقی اشعار بے پناہ اعلیٰ شعر ہیں کہ دل پریشانی مجھے دے ہے بکھیرے گل کے رنگ، اور پریشانی اور بکھیرے میں جو ہے ضلع، دل پریشانی مجھے دے ہے بکھیرے گل کے رنگ، آپ کو جو غنچہ کیوں کر آہ میں یکجا کروں. اور غنچہ ہوتا ہے وہ جو پھوٹتا ہے جس میں کوہیژن ہوتا ہے جس کی پیٹلز میں، کیا اعلیٰ کانٹراسٹ اور کیا خوبصورتی ہے. ایک چشمک ہی چلی جاتی ہے گل کی میری اور، یعنی بازار جنوں میں جاؤں کچھ سودا کروں. مجھے تو کیا بات ہے شعر کی، یعنی ایک چشمہ یعنی obsessed with beauty، میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک چشمہ کی چلی جاتی ہے گل کی میری اور، یعنی بازار کہ یعنی I'm just ready to be crazy about یعنی بالکل ڈائنیزین شعر ہے. اب کہ ہمت صرف کر جو اس سے جی اٹھتے میرا، پھر دعا اے میر مت کریو اگر ایسا کروں. یہ تو انہوں نے لکھے ہیں، ان پہ ڈسکشن بھی ہے شاید کروں، لیکن جو اشعار انہوں نے لکھے نہیں ہیں ان میں سے 2 کم از کم میں پڑھنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی پڑھتا. سنیے صاحب، چال اپنی چھوڑنا ہرگز نہیں، چال اپنی چھوڑتا ہرگز نہیں وہ خوش خرام، شور سے کب تک قیامت ایک میں برپا کروں. اور شور سے کب تک قیامت ایک، یہ جو ایک اور ایک کا میر صاحب نے استعمال کیا ہے نا، کمال کیا ہے کئی مرتبہ، واہ واہ واہ، ایک اور ایک اور کئی مرتبہ ایک شعر میں ایک اور ایک دونوں کرتے ہیں، واہ. کعبے جانے سے نہیں کچھ شیخ مجھ کو اتنا شوق، صوفیوں والا شعر ہے یہ. کعبے جانے سے نہیں کچھ شیخ مجھ کو اتنا شوق، چال وہ بدلا کہ میں دل میں کسو کے جا کروں. چال وہ بدلا کیا اعلیٰ استعمال کیا ہے، چال وہ بدلا، وہ گیمز بھی پیپل پلے اور کانورسیشنل گیمز اور اس طرح کا جو ہے. اور یہ جیسے شطرنج کئی لوگ کہتے ہیں جو محاورہ یا اپنا میٹافور استعمال کرتے ہیں کہ تمام زندگی جو ہوتی ہے وہ گیمز ہوتی ہیں، مووز ہوتی ہیں. چال میں نیگیٹو کانوٹیشنز ہیں، لیکن یہ کہ گھوڑا شطرنج میں چال چلتا ہے اور ترپ چال اور فلانی چال، تو اس میں چال بازی کی بھی جو اگر کسی نے بڑی چال بازی کرے تو اچھا نہیں، عیاری سمجھی جاتی ہے. لیکن اب چال تو اب چلتے ہیں نا کہ مووز ڈالتے ہیں تاکہ آگے جاؤ. وقت بہت ہو گیا ورنہ میں باقی بھی پڑھتا. دیکھیے باقی اشعار میں پھر ذکر آیا تو کریں گے. بہت لطف آیا مجھے، آپ کو بھی امید ہے کچھ مزہ آیا ہوگا. خدا حافظ.